میرے پیارے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی امان میں ہوں گے۔ آج کا یہ جو منظر ہے، یہ جو محفل ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اگر آج آپ میری آواز سن رہے ہیں تو یقین مانیے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی رضا چھپی ہے۔ شاید آپ کا دل کسی بوجھ سے دبا ہو، شاید آپ تنہائی میں روتے ہوں، یا شاید آپ دنیا کی ٹھوکروں سے ٹوٹ چکے ہوں۔ تو آج کی یہ گفتگو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ آج ہم اس پاک ذات کی محبت کے بارے میں بات کریں گے جس کے ایک اشارے پر یہ پوری کائنات قائم ہے۔ ہم اکثر دنیا والوں کی محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اگر مالک ہم سے محبت کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ آج کا موضوع ہے، جب اللہ کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو اسے یہ 6 نشانیاں دیتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اس بیان کو آخر تک سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان 6 نشانیوں میں سے کوئی ایک آپ کے اندر موجود ہو اور آپ کو احساس بھی نہ ہو کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں دل کو چھو جائیں تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا اور اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ پہلی نشانی، گناہوں سے نفرت۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی جو اللہ اپنے محبوب بندے کو عطا کرتا ہے وہ ہے گناہوں سے نفرت۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور انہیں فخر ہوتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس سے اگر انجانے میں کوئی چھوٹی سی خطا بھی ہو جائے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ کہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے بندے وہ ہیں جو غلطی تو کرتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن فوراً میری طرف لوٹ آتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں بھی برائی کو دیکھ کر کراہیت ہوتی ہے، اگر آپ کو جھوٹ بولنے کے بعد اندر سے گھٹن محسوس ہوتی ہے، اگر آپ کو نماز چھوٹنے پر ویسا ہی درد ہوتا ہے جیسے کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو، تو مبارک ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اللہ جسے جلیل کرنا چاہتا ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اور اسے توبہ کا خیال بھی نہیں آتا، لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے بار بار جھنجھوڑتا ہے، اسے ٹھوکر لگتی ہے تاکہ وہ واپس سجدے میں گر جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی یہ ٹھوکر اصل میں اس کی محبت کا بلاوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس کے سامنے دامن پھیلاؤ۔ دوسری نشانی، آزمائشوں کا آنا۔ یہ بات سن کر شاید کچھ لوگوں کو تعجب ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ جسے سب سے زیادہ چاہتا ہے اسے سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت آئی ہے تو اللہ ناراض ہے، لیکن نہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، سب سے زیادہ تکلیفیں کن پر آئی؟ انبیاء اکرام پر۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری، یوسف علیہ السلام کی جدائی اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کا زخمی ہونا، ان کے بیٹوں کا بچپن میں دنیا سے رخصت ہو جانا۔ کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ بے شک سب سے زیادہ کرتا تھا۔ دراصل سونا جب آگ میں تپتا ہے تبھی وہ کندن بنتا ہے۔ اللہ آپ کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ آپ کے گناہ جھڑ جائیں اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے۔ اگر آج آپ کی نوکری چلی گئی ہے، اگر آج گھر میں بیماری ہے، اگر لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں تو گھبرائیے مت، یہ وقت گزر جائے گا۔ اللہ بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مشکل میں کس کے پاس جاتا ہے، کیا وہ صبر کرتا ہے یا شکوہ؟ یاد رکھیے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں، اسے اپنا حال سنائیں، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کی خاموش سسکیوں کا جواب ضرور دے گا۔ نشانی نمبر 3،
لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دینا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں، لیکن انہیں دیکھتے ہی دل میں ایک عزت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہوتا ہے اور ان کی باتیں دل کو سکون دیتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ صحیح البخاری کی ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین والوں کے دلوں میں بھی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر لوگ بنا کسی لالچ کے آپ کی عزت کرتے ہیں، اگر بچے آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اگر نیک لوگ آپ کی صحبت پسند کرتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ عرش والے نے فرش والوں کے دلوں میں آپ کا نام لکھ دیا ہے۔ دنیا کی شہرت اور اللہ کی دی ہوئی عزت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شہرت دولت سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن دلوں کی محبت صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ نشانی نمبر 4، عبادت میں لذت اور سجدے کا سکون۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کا دل چاہے کہ یہ سجدہ کبھی ختم ہی نہ ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے اور آپ کو دنیا کا ہوش نہ رہے؟ اگر ہاں تو یقین مانیے یہ اللہ کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے اسے اپنے بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، کروڑوں لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ آپ کو آدھی رات کو اٹھا دیتا ہے، تہجد کے مصلے پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا سوتی رہے اور آپ تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کریں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو نماز میں سکون ملنے لگے، سمجھو اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ میرے ناظرین، غور کریں، عبادت تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن عبادت میں سکون ہر کسی کو نہیں ملتا۔ کچھ لوگ نماز کو بوجھ سمجھ کر جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی قرض اتار رہے ہوں، لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ نماز کو اپنی روح کی غذا بنا لیتا ہے۔ اسے سجدے میں وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی عیش و آرام کی چیز میں نہیں۔ اگر آپ کو بھی ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے، اگر آپ کو تسبیح پڑھتے ہوئے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کا نام اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے بھی کبھی سجدے میں ایسا سکون محسوس کیا ہو تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ نشانی نمبر 5، لوگوں کی مدد کا جذبہ اور نرمی۔ میرے عزیزو، اللہ کی محبت کی ایک اور خوبصورت نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے دل کو موم کی طرح نرم کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے دل میں مخلوق خدا کے لیے تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر آپ کو کسی یتیم کو دیکھ کر تڑپ محسوس ہوتی ہے، اگر آپ کسی بھوکی کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، اگر آپ کسی جانور کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے، تو یہ صرف آپ کی نیکی نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے بندوں کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا آج بہت سخت ہو گئی ہے، لوگ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ کاش میں کسی کے کام آ سکوں تو مبارک ہو۔ اللہ اس بندے کو کبھی ذلیل نہیں کرتا جس کے ہاتھ دوسروں کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں۔ سخاوت اور نرمی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تو جس نے دیا پرہیزگاری اختیار کی اور نیک بات کو سچ مانا تو ہم اسے آسانی کے راستے کی توفیق دیں گے۔ سبحان اللہ۔
اللہ خود راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا اخلاق نرم ہے، آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ کسی کی غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں، تو یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ نشانی نمبر 6، دنیا کی حقیقت کا کھل جانا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ 6ٹھی نشانی بہت گہری ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں سے دنیا کا پردہ ہٹا دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے یہ محل، یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس سب ایک دن یہیں رہ جانا ہے۔ اس کے دل سے دنیا کی بیکار تڑپ نکل جاتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام کاج چھوڑ دیتا ہے، نہیں، وہ کام تو کرتا ہے لیکن اس کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہے، یعنی یہ دنیا اس ایک قطرے کے برابر ہے اور آخرت اس پورے سمندر کی طرح ہے۔ جب اللہ آپ کو یہ سمجھ عطا کر دے کہ دنیا صرف ایک آزمائش کی جگہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے خاص بن گئے ہیں۔ پھر آپ کو کسی کے چھوڑ جانے کا غم نہیں ہوتا، کسی کے برا کہنے کا دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی امیدیں صرف اپنے مالک سے جڑ جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، یہ تھی وہ 6 نشانیاں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا ان میں سے کوئی نشانی آپ کے اندر ہے؟ اگر ایک بھی ہے تو خدا کا شکر ادا کیجئے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میرے عزیزوں، ممکن ہے آپ میں سے کچھ بھائی یا بہنیں سوچ رہے ہوں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے اندر تو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی، کیا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ میرے پیارو، ایسا ہرگز مت سوچئے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آج آپ کا دل یہ سوچ کر تڑپ رہا ہے کہ کاش میں بھی اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو یقین مانیے یہ طلب ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو پکار رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ کب پلٹ کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، مالک کہہ رہا ہے کہ تم بس قدم تو اٹھاؤ، میں تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بازار نہیں جانا پڑتا، کسی کو پیسے نہیں دینے پڑتے، بس اپنے دل کو اس کی طرف موڑنا پڑتا ہے۔ محبت الہی حاصل کرنے کے 3 زبردست نسخے ہیں۔ نمبر 1، تنہائی کے آنسو۔ میرے عزیزو، رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوں، بس 5 منٹ کے لیے اپنے بستر سے اٹھیے، وضو کیجئے اور مصلی پر بیٹھ جائیے، اپنے اللہ سے باتیں کیجئے، اسے اپنا حال سنائیے، کہیے، اے میرے مالک، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن ہوں تو تیرا ہی، مجھے دنیا کی ٹھوکروں سے بچا لے، مجھے اپنا بنا لے۔ یاد رکھے، اللہ کو وہ آنسو سب سے زیادہ پسند ہے جو تنہائی میں صرف اس کی یاد سے نکلتے ہیں۔ وہ ایک قطرہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر آپ رو نہیں سکتے تو کم سے کم رونے کی جیسی صورت بنا لیجئے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ آپ کی نیت کو دیکھ لے گا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت۔ اللہ نے خود قرآن میں راستہ بتا دیا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے پیار کرے تو اپنے چہرے پر، اپنے اخلاق میں، اپنے گھر میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر لیجئے۔ جس چہرے پر سنت ہوگی، جس زبان پر سچ ہوگا، جس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اللہ اس بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 3، شکر گزاری کا جذبہ۔ ہم اکثر وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ نہیں دیکھتے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس سر چھپانے کو چھت ہے، بدن پر کپڑا ہے اور پیٹ میں روٹی ہے تو آپ دنیا کے خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے،
اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر الحمدللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ایک روحانی واقعہ، اللہ کی بے پناہ محبت۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بار ایک صحابی ایک پرندے کے بچوں کو اٹھا لائے۔ وہ پرندہ تڑپنے لگا اور صحابی کے سر پر منڈرانے لگا۔ جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ صحابی نے بتایا کہ میں اس کے بچوں کو لے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں واپس رکھ دو۔ کیا تمہیں اس پرندے کی اپنے بچوں کے لیے تڑپ دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم، اللہ اپنے بندوں سے اس پرندے کی اپنی اولاد کے لیے ممتا سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ! سوچئے، جب ایک پرندہ اپنی اولاد کے لیے اتنا بے چین ہو سکتا ہے تو ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کا سچا حقدار بنا دے، آمین۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، 70 گنا۔ ماں کبھی ایک غلطی پر ناراض ہو سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر تم 100 بار بھی توبہ توڑ کر آؤ گے اور سچے دل سے لوٹو گے تو میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ ایسی محبت کہاں ملے گی؟ میرے بھائیوں، دنیا والے تو مطلب کے لیے پاس آتے ہیں، لیکن میرا اللہ بے مطلب ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، سانسیں بھی دے رہا ہے اور عزت بھی دے رہا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر اب بھی ہمارا دل نہیں پگھلا تو پھر کب پگھلے گا؟ آج کی اس محفل کا مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کی جھوٹ اور فریب والی محبت سے نکل کر اس حقیقی محبت کی طرف آ جائیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا راز، میرے ناظرین، ہم نے ان 6 نشانیوں کو جانا، ہم نے اس روحانی راستے کو سمجھا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بازار میں بکتی ہو۔ یہ تو ایک تڑپ ہے، ایک پیاس ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ پیاس جگ گئی ہے تو مبارک ہو، آپ پیاسے نہیں رہیں گے، میرا رب آپ کو سیراب ضرور کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں ہم اکثر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی کو خوش کرنا، بچوں کو خوش کرنا، باس کو خوش کرنا، لیکن کیا کبھی ہم نے دن بھر میں 5 منٹ بھی یہ سوچا کہ اے اللہ، کیا تو مجھ سے خوش ہے؟ ایک حکمت کی بات ہے، اگر پوری دنیا تم سے ناراض ہو جائے اور تمہارا اللہ تم سے راضی ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر پوری دنیا تم سے راضی ہو اور تمہارا اللہ ناراض ہو تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ! ذرا اس بات کی گہرائی میں اتریے، ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ دنیا تو ایک سرائے ہے، آج یہاں کل قبر کے اندھیرے میں۔ وہاں نہ آپ کا بینک بیلنس کام آئے گا، نہ آپ کی ڈگریاں، نہ آپ کی جان پہچان۔ وہاں صرف ایک چیز کام آئے گی، اللہ کی محبت اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ ایک وعدہ کیجیے میرے پیارے ناظرین، اگر آپ نے اس بیان سے کچھ بھی سیکھا ہو، اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت جاگی ہو تو آج سے ایک وعدہ کیجیے کہ آپ کم سے کم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ وعدہ کیجیے کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ وعدہ کیجیے کہ آپ آج رات سونے سے پہلے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں تو دل سے انشاءاللہ کہیے، فرشتے گواہی دیں گے کہ اس بندے نے آج اللہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور کمنٹ میں بھی انشاءاللہ لکھیے گا۔ ثواب کی نیت سے پیغام پہنچائیے۔ میرے عزیزوں، اس پیغام کو صرف اپنے تک مت رکھیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں اور ہر اس انسان تک پہنچائیے جو آج پریشان ہے، جو مایوس ہے۔ کیا پتہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی بات کسی کی زندگی بدل دے، کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے اور اس کی توبہ کے صدقے آپ کی بھی مغفرت ہو جائے۔ ایک روحانی دعا دل سے آمین کہیے۔ اب آئیے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیجئے، اپنے سر کو جھکا لیجئے، یہ وقت دعا کا ہے، پورے دل سے آمین کہیے گا۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین عرش پر قبول ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے دونوں جہانوں کے مالک، اے دلوں کے راز جاننے والے پروردگار، ہم سب گناہ گار تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ مولا، ہمارے پاس نیکیوں کا کوئی ذخیرہ نہیں، ہمارے پاس تو صرف آنسو ہے اور شرمندگی ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے مالک، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں وہ چھ نشانیاں عطا فرما جو تیرے محبوب بندوں کی پہچان ہے۔ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے۔ اے پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلمہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر تیرا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کر دینا۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور روحانی موضوع کے ساتھ۔